اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ووکل کارڈ کے بارے میں بتاؤں. یہ جو ہمارا گلا ہے، یہ جو گردن ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 3 جو ہیں وہ کارڈ بنے ہوئے ہیں. 3 قسم کے کارڈ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ووکل کارڈ 3 قسم کے لگائے ہوئے ہیں. سب سے نیچے جو ووکل کارڈ ہے وہ ہے بیس کا، بیس فریکوینسی ہے. یہ درمیان میں جو ہے یہ درمیان والی نارمل فریکوینسی ہے، جیسے میں بول رہا ہوں یہ نارمل فریکوینسی ہے. اور ہائی فریکوینسی یہ سب سے اوپر میں یہ ووکل کارڈ لگا ہوا ہے. آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ کچھ نعت خوان بہت اونچا پڑھتے ہیں مگر وہ نیچا پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ سب سے نیچے والا جو کارڈ ہے اس کی انہوں نے پریکٹس نہیں کی. جب آپ پریکٹس نہیں کرتے، صرف اوپر کے اوپر ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ اوپر والا ووکل کارڈ جو ہے وہ تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر درمیان والا اور نیچے والے کارڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے زنگ نہیں لگ جاتا، وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس لیے ریاضت جب ہم آپ کو سکھائیں گے اس میں تینوں کارڈ، بیس والا، نارمل اور ہائی فریکوینسی والا، یہ تینوں کارڈز کے ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے. ایک خوبصورت اور اچھا پڑھنے والا نعت خواں وہ ہوتا ہے جس کی وائس کوالٹی سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جس کے تینوں کارڈ سے جو وہ کام لیتا ہے. صرف بیس میں پڑھ لینا، اوپر نہ جانا، یہ تو کوئی بات نہیں، یا نارمل صرف پڑھ لینا، یہ تو تینوں کارڈ جب وہ استعمال کرے گا، یہ ایک بیوٹی ہے آئی ٹیل یو، جس کا بہت کم لوگوں کو ادراک ہے. وہ پریکٹس ایک ہی جگہ کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں. تینوں کارڈز کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے. جب تینوں کارڈ ایکٹیو ہو جائیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ یہ مائک ہے نا، تو مائک پہ آپ بیس میں آواز لگائیں گے تو یہاں پر آواز کا تھرو سیم ہوگا، درمیان سے آواز لگائیں گے آواز کا تھرو سیم ہوگا، ہائی پچ پہ جا کے آواز لگائیں گے آواز کا تھرو سیم ہوگا. یہ جب پھر آگے وقت آئے گا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک کینڈل جلا کے تو ایسے پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے کینڈل بجھے گی نہیں، اس کا فلیم ہلے گا نہیں، اور ہم اتنے اچھے طریقے سے وہ پڑھیں گے، اور جو بیس اور نارمل اور ہائی فریکوینسی کے ووکل کارڈ وہ سیم بولیں گے. تو الحمدللہ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو نیکسٹ جو میرا دن ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا ووکل کارڈ جو ہے اس کی پریکٹس بھی شروع کریں گے. اور ہم بہت کوئی آپ کو وہ کلاسیکل سکھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے آپ کو نہ موسیقی سکھانی ہے، نہ ہم نے آپ کو کلاسیکل سکھانا ہے، ہم نے آپ کو نعت سکھانی ہے. ہمارا آبجیکٹو نعت، اور اس کو نہایت سہل طریقے سے ہر شخص کو وہ بات پلے پڑے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے تلفظ سے لے کے نعت خوانی میں تلفظ از آلسو ویری امپورٹنٹ. پھر اس میں نیکسٹ میں آپ کو جب بتاؤں گا اس کی ریاضت کیسے شروع کرنی ہے، تو سانس کا لمبا ہونا بڑا ضروری ہے. سانس کا جس طرح آپ اپنی نیند بڑھا سکتے ہیں نا، اپنی خوراک بڑھا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ اپنا سانس بھی بڑھا سکتے ہیں. سانس لمبا کرنے کی پریکٹسز ہے، جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا سانس لمبا ہوگا. جب سانس بھر کے آتا ہے نا تو سر بھی پورا لگتا ہے، اور پورا رچاؤ اور پوری خوبصورتی کے ساتھ آپ نعت پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو نعت کی شروعات کے حوالے سے جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں درود شریف، کچھ یہ درست کروں گا جو 99% بچوں کے وہ درود شریف ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ریاضت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، قرآن پاک آپ نے سیکھنا ہے. نماز 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 نماز
نماز 5 دفعہ میں نے کہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا، ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔